بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا وہی الذی ذات پاک جس نے خلقہ پیدا کیا لا لیے یا واسطے کم تمہارے ما جو کچھ بھی فی میں ارضی زمین جمیعن سارے کا سارا ثم پھر استوا اس نے قصد فرمایا یا استوا کیا یا ارادہ فرمایا الا طرف السمائی آسمان کے پس سوا ٹھیک بنایا ہننا ان کو سبع سات سماواتن آسمان سات آسمانوں کی شکل میں وہ اور ہوا وہ بھی کو کلی ہر شیئن چیز علیم جاننے والا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وہ ذات پاک جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا ثم استوى الی السماء پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا فسواہن سبع سماوات پھر ان آسمانوں کو سات ٹھیک ٹھیک آسمانوں کی شکل میں برابر کیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیے گئے انعامات یاد دلا رہے ہیں، اور اس کے اندر اللہ پاک نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے جمیع۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں هو الذی وہ ذات پاک خلق لکم ما فی الارض جمیع اس نے جو کچھ بھی زمین میں ہے سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، ہم جانتے بھی ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی آسائشیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، پانی، پھل، باغات اور ہر چیز دنیا کی جو انسانی جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں، اور باقی جو دنیا میں کھانے پینے کی چیزیں، ہر چیز اللہ پاک نے جو دنیا میں دی وہ ساری کی ساری کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ خلقہ اس نے پیدا کی، اور کس کے لیے پیدا کی؟ لکم تمہارے لیے، یعنی ہمارے لیے اللہ پاک نے پیدا کی دنیا کی ہر چیز۔ تو اللہ پاک اپنے انعام کو یاد دلا رہے ہیں۔ انعام کو یاد دلانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب بنایا سب کچھ میں نے ہے، دیا سب کچھ میں نے ہے، یہ زندگی میں نے دی ہے، نعمت ہے میری، اور میں نے ایک آزمائش کے لیے دی ہے، تو پھر اس ٹائم پیریڈ کے اندر جو تم نے اس زمین کے اندر فی الارض اس زمین کے اندر جو تم نے ٹائم گزارنا ہے وہ بھی تو میری مرضی کا ہونا چاہیے۔ جب سب کچھ میں نے بنایا ہے، پوری کائنات میں نے بنا کے تمہارے حوالے کر دی، ہر آسائش، ہر راحت، ہر انعام دنیا میں تمہیں دے دیا، تو اس کے بعد تمہارا کام بھی بنتا ہے کہ جمیعہ تمہارا ہر قول، فعل، عمل، ہر چیز تمہاری میرے تابع ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر کہ پہلے انہوں نے زمین کے اندر موجود ہر چیز بنائی، ثم استوى الی السماء پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن بس اس کو سیدھا کر دیا، برابر کر دیا، اس کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا اس کو سات آسمانوں میں۔ یعنی کہ متوجہ ہونے کا مطلب ہم نہیں اس کو سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی، اور بعض تفاسیر میں اس کے لیے صرف استوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پھر استوا کیا اس نے آسمان کی طرف، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کا استوا کس طرح کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح تو نہیں ہے کہ ایک کام کر کے دوسرے کی طرف دیکھیں یا کچھ کریں، بہرحال یہ انسانی اس کے مطابق اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ آسمان کی طرف متوجہ، یعنی اس کے بعد جو آسمان کا مٹیریل اللہ پاک نے، اور اسے سات آسمان، یعنی کہ جب بھی آسمان کا ذکر آتا ہے نا تو جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ آسمان جو ہے وہ سات ہیں اور زیادہ ہیں، تو سماوات کا ذکر اکثر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے کہ پھر اللہ پاک نے تمہارے لیے کیا بنایا؟ آسمان بنایا۔ اب یہ کہ یہ آسمانوں کی کنڈیشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے کہ وہ طے بطے جو ہے جس طرح آسمان ہیں، یا پھر یہ کہ وہ ایک ہی ساتھ مختلف کائنات کے اندر مختلف جگہوں پہ سات طرح کے آسمان ہیں، اور جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں اتنی تفسیر نہیں کر رہی کہ جس میں کیونکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں تفسیر کر سکتی ہوں، میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ اللہ پاک اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ پاک نے، پہلے اللہ پاک نے زمین کی ساری چیزیں بنائی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، ٹھیک ٹھیک بنایا، کیسا خوبصورت آسمان، کیسا پیارا کلر، اور جب صبح صبح کے وقت آپ آسمان کی طرف نظر دوڑائیں، ابھی تو ہمیں کبھی اتنا اندازہ نہیں ہوتا نا کہ آسمان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک کی اس نعمت کو یاد دلا رہے ہیں، یہ بھی آسمان ہمارے اوپر گر جائے نا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ آسمان کیا چیز تھی جو ہمارے سر پہ کھڑا تھا، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی اس کے۔ پھر یہ کہ آسمان
بہت بڑی چیز جو ہمارے اوپر ہے اور قائم ہے، یہ قائم ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت یہ آسمان بکھر جائے گا۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان میں دروازے بن جائیں گے، کبھی اللہ پاک فرما رہے کہ آسمان ٹوٹ جائے گا، کبھی کچھ 30 پارہ بھرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کا ذکر بیان فرما رہے ہیں، زمین کا ذکر اور اپنی نعمتوں کا اور اپنی چیزوں کا اور قیامت کی ہولناکیوں کا اور جنت کے انعامات اور جہنم کی دردناک چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں 30 پارے تک پہنچائے اس میں بھی اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ پورے قرآن پہ ہمیں عبور حاصل کروائے، اسے پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ آسمان کی طرف اللہ پاک متوجہ ہے، اللہ پاک نے تمہارے لیے آسمان بنایا اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، چھوٹی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ اس سے یہ چیز بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے جو کچھ بھی دنیا میں بنایا ہے نا، وہ ہمارے لیے حلال ہے، سوائے اس کے کہ جس چیز کے بارے میں حکم آ گیا ہے، بتا دیا گیا کہ یہ چیز حرام ہے، یعنی جو چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں ہوں گی ان کا کلیئر جو ہے حدیث میں، قرآن میں اور نصوص وغیرہ میں اور فقہ وغیرہ میں اس کا موجود ہوگا کہ یہ چیز جو حرام ہے۔ تو گویا کہ اللہ پاک نے جتنی زمین میں چیزیں بنائی ہیں ان میں سے زیادہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، چند چیزیں جو حرام ہیں، لیکن یہ انسانی خصلت ہے، انسانی مزاج ہے کہ وہ اسی چیز کی طرف لپکتا ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اسی چیز میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے لیے اچھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے پناہ دے اور ہم کیا کریں کہ جو چیز حرام ہے ہم یہ سوچیں کہ حلال کتنی چیزیں اور حرام چند چیزیں، ہم ان حرام سے بچ جائیں تو کیا ہوگا۔ بڑا اچھا لگا مجھے ایک سٹیٹس جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ میں موسیقی اس لیے نہیں چھوڑ رہی کہ وہ حرام ہے، بلکہ میں صرف اس لیے چھوڑ رہی ہوں کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اچھا، ہمارے ذہن میں جب یہ چیزیں کنسیپٹ آ جائے، ہم لوگ ایک مائنڈ بنا لیں کہ جو چیز میرے رب کو پسند نہیں ہے نا، وہ میں نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، ہم پھر اس بحث میں ہی نہیں پڑیں گے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے، مباح ہے، کیا ہے۔ یہ بات تو ہمیں ہر چیز کے بارے میں پتہ ہوتی ہے کہ رب کائنات کو کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے۔ غور کریں، صبح اٹھیں فجر سے لے کے رات کو سونے تک آپ دیکھیں زندگی ایک دن چیک کریں آپ کہ کیا چیز ہماری زندگی، کیا ہمیں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں نہ پتہ ہو۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا چیز جو ہوگی نا تو وہ رب کائنات کو پسند نہیں ہے۔ رب کائنات میں بولتی ہوں کیونکہ ہمارے گروپ کا نام یہ ہے۔ ہماری کیا چیز ہے جو ہمارے رب کائنات کو پسند نہیں ہے۔ ہم چل رہے ہیں، ہم گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہم سوچیں، ہم کوئی سٹیٹس لگاتے ہوئے، ہم کوئی چیز، کوئی بھی کام کرتے ہوئے، میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، ہم لوگ ہر کام کرتے ہوئے دیکھیں کہ یہ میرے اللہ کو پسند ہے، یہ وہ چیز تو نہیں ہے جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایسا دیکھیں اگر ہم اپنے میاں سے محبت کرتے ہیں تو ہماری کتنی خواہش ہوتی ہے کہ جو چیز اس کو پسند ہو وہی ہم کریں، اس کی ناپسندی، جو اچھی مطلب بیویاں ہوتی ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ میاں کو جو چیز پسند ہے وہی کام کریں، ان کی زندگی بھی اچھی گزرتی ہے پھر جب اپنے آپ کو ہسبینڈ کی پسند میں ڈھال دیتی ہیں۔ یہ ایک ساتھ ایک اور بات آ گئی ہے کہ ان کی زندگی اچھی گزر جاتی ہے، ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ جیسے آج کل کی بچیاں بات کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ یہ کیا لائف ہوتی ہے کہ ہسبینڈ کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، لیکن ہسبینڈ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب اس کی مان کے وقت گزارتے ہیں تو خود فائدہ ہوتا ہے، خود سکون ہوتا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو۔ اگر آپ کو کبھی میک اپ کا بہت شوق ہے، اس کو نہیں پسند، میک اپ چھوڑ دو، کیا ہو گیا، زندگی آسان ہوگی نا۔ بہت زیادہ کچھ چیزیں آپ کو جیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پسند تھی لیکن ہسبینڈ کو نہیں پسند، آپ نے چھوڑ دی، آپ کی یہ لائف آسان ہو جائے گی۔ لیکن سوچیں کہ رب کائنات کو جو چیزیں نہیں پسند اگر وہ ہم نے چھوڑ دی تو ہماری کون سی لائف اچھی ہو جائے گی، کون سی لائف ہماری بہتر گزرے گی، وہ لائف جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ جملہ میں بار بار اس لیے بولتی ہوں کہ یہ ہمارے ذہنوں میں، دل میں بیٹھ جائے کہ وہ لائف ختم نہیں ہوگی۔ تھوڑی سی مشکل آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے اور اللہ سے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ زندگی مشکل ہو گئی ہے، اللہ آسانی کر دے، نہیں تو مجھے ختم کر دے۔ کبھی کوئی ایسا لفظ بھی بولنے لگتا ہے کہ میں اپنی جان چھڑا دوں، یہ دنیا بہت تنگ ہے، بہت پریشان ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن وہاں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اس کے بعد موت دوبارہ نہیں آئے گی، تو وہاں کے لیے ہم سوچیں تو اگر ہم اپنے آپ کو رب کی پسند میں ڈال دیں نا، ایک چیز بس اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ جو اللہ نے زمین بنائی ہے، اللہ نے آسمان بنایا ہے، اس کے درمیان میں ہمیں اللہ نے بنایا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے رب کی پسند کے مطابق خود کو ڈھال دینا ہے، رب کی پسند کے مطابق خود کو چلا لینا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی پسند کے مطابق، اگر ہسبینڈ کی پسند آپ میں سے جو میری اس بات کو مان کے ہسبینڈ کی پسند کے مطابق اپنے آپ کو ڈال دیں، دیکھیے گا زندگی کی آدھی پریشانیاں، آدھے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ حرام حلال چیزوں میں، اور دوسرا یہ کہ رب کائنات کی پسند پہ اگر ہم چلنا شروع ہو جائیں تو پھر آپ خود سوچیں گے جب اللہ کی پسند کو ہم اپنی پسند بنا لیں گے تو ہماری جنت میں کیا موجیں ہوں گی، کیا آرام ہو گیا، کیا راحت ہوگی۔
اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. وہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. یہ چیز بڑی تسلی بھی دیتی ہے. کبھی 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 پریشان بھی ہو جاتے ہوں گے ہم لوگ کہ ابھی اللہ جانتا ہے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے. لیکن جب کبھی ہم اپنی فیلنگس شیئر نہیں کر پاتے، جب ہم اللہ کو بتا نہیں پاتے کہ اللہ میں کیا سوچتی ہوں، یا اللہ میری نیت اچھی ہے، یا اللہ میرے اندر اخلاص ہے، میں دوسروں کے ساتھ اچھا کر رہی ہوں، لوگ پھر بھی میرے ساتھ مجھے نہیں سمجھ رہے، میرے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں اس طرح. پھر ہم جب یہ سوچتے ہیں نا کہ اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ تو اندر تک جھانکتا ہے، اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے، تو یہ چیز بڑا سکون دیتی ہے. اگر ہمارے اندر برائی ہو، ہمارے اندر اچھا خیال نہ ہو، خدا نہ خواستہ ہم غلط راستے پہ ہوں، تو پھر تو ہم اتنی اچھی سوچ نہیں وہ کر سکتے. لیکن اگر ہم صحیح ہوں نا تو پھر ہمیں بڑا سکون دے گی یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ علیم، جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے جو ہم کر رہے ہیں. پردے کے اندر، روم کے اندر بیٹھ کے آدھی رات کو نہ کوئی دیکھ رہا ہے، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اگر نیٹ پہ کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو نہیں اچھی ہیں، یہ غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے، تو وہ غلط چیزیں، وہ بری چیزیں جو بالکل ہی جو اریانی والی اور ناپسندیدہ چیزیں، وہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز ایسی سن رہے ہیں، کوئی اپنا وقت جو ہے وہ غلط کام چیزیں دیکھنے میں ہم لگا رہے ہیں، وقت برباد کر رہے ہیں، تو رب تو دیکھ رہا ہے. ابھی اللہ کی نظر ہمارے اوپر ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں یہ انسان میں نے بنایا کس لیے تھا اور یہ کر کیا رہا ہے. اسی طرح ہم کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں، ظاہر ہم اس کے ساتھ بڑے اچھے بن کے مل رہے ہیں، سب کچھ ہمارے اخلاق، لیکن اندر ہمارے اس کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے. ہم اس کے خلاف جو ہے نا خدا نخواستہ جادو ٹونے کر رہے ہیں، یا اس کے خلاف دوسروں کو اس کے خلاف برگلا کے اس کے خلاف وزن کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کی زندگی جیرن کر رہے ہیں، کچھ بھی مشکل کر رہے ہیں. رب تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. کوئی بھی کام، حرام کام ہم کر رہے ہیں، ہم کبھی سوچتے ہیں کہ یہ کام میں کر رہی ہوں، نہیں ابھی تو چلو ابھی لیکن رب تو دیکھ رہا ہے. تو یہ علیم والی بات پہ بھی ہمیں یقین ہو جائے نا، تب بھی ہماری دنیا بھی بن سکتی ہے اور آخرت بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.